یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماء اللہ تبارک و تعالی کے واسطے ہیں، جس نے آج 2017 کے نومبر کی 10 تاریخ کو اور 1439 ہجری کے 20 صفر کی تاریخ کو اسلام آباد کی مسجد المسلمین میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام محبوب اللہ حبیب کبریا شاف روز جزا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں 21واں سپارہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ قل، جہاں پر یہ 2 نقطوں والی کاف کے ساتھ قل آئے تو وہاں پر رب کائنات اپنے پیارے محبوب خاتم الانبیاء سے مخاطب ہوتا ہے اور اپنے محبوب سے فرماتا ہے، میرے محبوب دنیا والوں کو یہ بات بتائیے، دنیا میں اس بات کا اعلان کیجئے، دنیا والے لوگوں کا ایمان بنائیے اس بات پر۔ کون سی بات؟ یتوفاکم ملک الموت، کہ ایک دن آنے والا ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہارے پاس آئے گا اور تمہاری روح کو قبض کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اور اس موت کے بعد پھر تم نے لوٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے، پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے۔ اللہ نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، اللہ نے تمہیں دولت دی تھی کہاں خرچ کی، اللہ نے تجھے صحت دی تھی یہ کہاں پر خرچ کی۔ ان سب چیزوں کے سوالات اس دن ہوں گے جب اللہ کی عدالت لگے گی۔ میں تو اکثر یہ بتایا کرتا ہوں، جس طرح کلمے کے 2 جز ہیں، 2 حصے ہیں، اگر ایک حصے کو مانا جائے اور دوسرے کو نہ مانے تو وہ یقیناً کافر ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کو تو مانتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا منکر ہے، وہ یقیناً کافر ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں کافر ہونے کی۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں، وہ کافر کیوں ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ کے منکر ہیں۔ اسی طرح جس طرح اس میں پہلے حصے کو مانے اور دوسرے کو نہ مانے کافر، اسی طرح یہ آیت کے بھی 2 حصے ہیں، ایک میں ہے مرنا اور دوسرے بعد والے حصے میں مر کر زندہ ہو کر اللہ کی عدالت میں پیش ہونا۔ اگر کوئی شخص مرنے پر تو یقین رکھتا ہے لیکن زندہ ہو کر پھر اللہ کی عدالت میں جانے کا منکر ہے، وہ بھی ایسے ہی کافر ہے جیسے وہ کافر ہے۔ تو جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ مرنے کے بعد، کہ مرتے ہوئے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے زمین میں دفنا کے آتے ہیں، مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمارا یقین ایمان ہے۔ اصل ایمان تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی تیاری کر لیں، اور سب سے وہ جو امتحان ہے وہ پہلے قبر سے شروع ہوتا ہے، مرنے کے بعد ہم قبر میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں، پھر وہیں سے امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا وہ قیامت تو دور کی بات ہے، یہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل الانسان قبرہ، جب انسان کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، شرط لگا دی، اگر یہ قبر میں داخل ہونے والا مومن ہے، ایمان والا ہے، احفظ بِهِ عَمَلُهُ، اس ایمان والے کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے جو اعمال صالح ہوتے ہیں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے۔ ہم تو چھوڑ کر آ گئے نا، مٹی میں سپرد کر کے آ گئے، ہم اس کی کچھ بھی نہیں کرتے ہم اس کا، بلکہ دفنانے کے بعد بھائی بھائی سے اور آپس میں رشتہ دار اس کی جائیداد پر لڑ مرتے ہیں،
مقدمے بازیاں، قتل ہو جاتے ہیں، ہم اس میں لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی فکر نہیں۔ ہاں جس چیز کو فکر ہے وہ اعمال صالح، وہ قبر میں اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اب فرشتوں کی بھی ڈیوٹی ہے، فَيَأْتِيهِ الْمَلَكُ، فرشتہ آتا ہے، اس کو اٹھاؤں، ان سے سوال کروں، قبر میں ان سے سوال کرنے ہیں ان سے۔ تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ 3 سوال ہوتے ہیں، لیکن میں بتایا کرتا ہوں 4 سوال ہیں۔ جب فرشتہ آیا، اس کو اٹھانے کی کوشش کی کہ اس سے سوال کروں، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من نحو الصلاۃ فتردہ، نماز اس کے سامنے آ جاتی ہے، فرشتے کو قریب ہونے نہیں دیتی، اس کو پیچھے لوٹا دیتی ہے۔ کیوں پیچھے لوٹاتی ہے؟ بعض جگہ صرف لفظی معنی کام نہیں آتے، اصل فہم کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال میں دوں آپ کو۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اس کے لفظی معنی ہم نے بے معنی ساتھ، اسم من نام، اللہ من اللہ، رحمان من رحمان، رحیم من رحیم، بے نام اللہ رحمان رحیم، کیا سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ جب ہم اپنی فہم کے مطابق لوگوں کو اس کا ترجمہ بتائیں گے تو لوگ اس کی بات کو سمجھیں گے۔ فہم کے مطابق اس کا ترجمہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، جو بھی کام شروع کر رہا ہے یا تلاوت شروع کر رہا ہے، میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہا ہوں۔ اللہ وہ ہے جو میرے بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ ہے فہم والا ترجمہ۔ تو یہاں پر ایسے ہی فہم والا ترجمہ، میں اکثر آیات و احادیث کا فہم بیان کیا کرتا ہوں۔ بعض بھائی اس کو یہ غلط سمجھ لیتے ہیں، اس انہوں نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ ڈال دیے، وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ علماء کرام جانتے ہیں اشارہ نص بھی ہوتا ہے، اسے اشارے نکلتے ہیں۔ تو اب نماز سامنے آ گئی، الفاظ نہیں ہے، اس کو پیچھے لوٹا دیا۔ کیوں پیچھے لوٹایا؟ اصل سوال یہ ہے نا، اس کی حفاظت کیوں کر رہی ہے؟ اس میں سے اشارے نکلتے ہیں۔ وہ نماز، دنیا میں اس نے نماز کی حفاظت کی، آج نماز اس کی وہاں پر حفاظت کر رہی ہے۔ دنیا میں اس نے نماز کو نہیں چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، نماز نہیں چھوڑی۔ آج وہاں مشکل وقت میں جہاں پر اس کو سب چھوڑ کر چلے گئے، جہاں پر اس کو سب چھوڑ کر چلے گئے، یا دنیا میں اس نے سب کو چھوڑ دیا تھا نماز کے لیے، تو وہاں پر سب چھوڑ کر چلے گئے، نماز اس کا ساتھ دے رہی۔ اور نماز جو فرشتوں کو قریب نہیں آنے دے رہی، کیا وہ سانپ بچھو کو قریب آنے دے گی؟ نہیں۔ اب فرشتے کوشش کرتے ہیں ہم اس کو دوسری طرف سے اٹھائیں، اب دوسری طرف سے آتے ہیں اٹھانے کے لیے، من نحو الصیام فتردہ، دوسری طرف سے روزہ سامنے آ جاتا ہے اور اس کو پیچھے لوٹا دیتا ہے۔ خبردار، دنیا میں اس نے میری ہی حفاظت کی، آج میں اس کی حفاظت کیوں نہ کروں؟ گرمی سردی ہر اس میں اس نے مجھے نہیں چھوڑا، تکلیف میں مجھے نہیں چھوڑا، آج میں اسے کیوں چھوڑوں؟ دنیا میں اس نے روزے کو نہیں چھوڑا، دنیا میں اس نے روزے کی حفاظت کی، آج روزہ وہاں پر اس کی حفاظت کر رہا ہے، روزہ اس کو چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اسی طرح فرشتے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، کسی طرف سے حج سامنے آ گیا، کسی طرف سے صدقہ خیرات سامنے آ گیا، کسی طرف سے کسی اور کوئی نیکی کی ہوئی، کسی کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سامنے آ گیا، جو بھی دنیا میں نیکیاں کی ہیں وہ چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور فرشتوں کو پیچھے ہٹا رہی۔ خبردار خبردار خبر دکھا، یہ آرام سے سویا ہوا ہے، اس کو فرشتے نہیں اٹھا سکتے۔ اب ان کے لیے بھی ہے جو سویا ہوا آرام کر رہا ہے، فرشتے اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ وہ غور کریں وہ لوگ جو قبروں پر جا کر کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے، اور پھر اس سے دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری سن کے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے تو فرمایا وہ سویا ہوا ہے، وہ فرشتوں کی بھی نہیں سن رہا، فرشتے اس کو اٹھا نہیں سکتے، تمہاری کہاں سے سنے گا وہ؟ اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آخر یہ فرشتے گھوم رہے ہیں چاروں طرف، اور یہ اعمال فرشتوں کو قریب نہیں آنے دیتے۔ تو بھائی اس پر یقین کرنا ہے ہم، مرنے کے بعد یہ قبر میں جو کچھ ہے نا بتایا گیا ہے، تو ہم وہ تیاری کریں،
وہ اعمال کریں جو قبر میں ہمارا ساتھ دیں، اور جو قبر میں پاس ہے وہ آخرت میں بھی پاس ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل۔ تو میں عرض کر رہا تھا، فرشتے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور اس کو نہیں اٹھا سکتے، اس کے اعمال، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ چاروں طرف گھوم رہے ہیں۔ رب کائنات بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ اب فرشتوں کی ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہے، اعمال کو طاقت بھی اللہ نے دی ہے۔ اب اللہ نے جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، ظاہر ہے وہ بھی اپنی پوری کریں گے۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رب کائنات آسمان سے اپنے بندے سے خود مخاطب ہوتا ہے، وہ ایمان والے سے۔ اللہ اکبر، جنت تو دور کی بات ہے، اس قبر میں بندے سے اللہ ہم کلام ہو، کتنی عظمت کی بات ہے۔ اس بندے سے اللہ باتیں کرے، ہم نے کس کو بھلا دیا ہے؟ اس قبر میں پھر اللہ اس کو آواز دیتا ہے، میرے بندے اجلس، اٹھ کر بیٹھ جا، اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی میں نے لگائی ہے، ان کے سوالوں کے جواب دے۔ جب اللہ کہتا ہے اٹھ جا، پھر بندہ اٹھ کے فیجلس، پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ نیند سے بیدار کرتا ہے، اللہ اس ایمان والے کو نیند سے اٹھاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی وہاں قبر میں اس کو اٹھانے والا مائی کا لال نہیں ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو بھلا دیا، صرف چند روزہ زندگی، پتہ نہیں چلتی ابھی اس کے بعد میں گھر پہنچوں یا نہ پہنچوں، مسجد سے باہر نکلوں یا نہ نکلوں۔ اور جو یقینی ہے، جس کی زندگی اتنی بڑی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی خوبصورتی، حسن کم نہیں ہوگا، اس زندگی کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ دنیا کی یہ چند سیکنڈ کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کے لیے ہماری تیاری نہیں ہے۔ آخر صحیح بخاری میں ہے، جب یہ بندہ اٹھ کر بیٹھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھتے ہی اس ایمان والے بندے کی زبان پر فشہد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، بیٹھتے ہی کلمہ شہادت زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ قبر میں بیٹھتے ہی کلمہ شہادت پڑھ دیا، جس نے بیٹھتے ہی کلمہ شہادت پڑھ دیا، امتحان میں پاس ہے نہیں ہے، ویسے ہی پاس ہو گیا، لیکن نہیں، پھر بھی وہ پورا کرنا ہے، وہ سوال جواب والا کام اللہ نے جو کیا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اب کلمہ پڑھ دیا، کلمے پر دنیا پہ عمل کیا تھا نا، اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کو شریعت نہیں مانا، صرف محمد کی بات کو دین مانا، محمد کی بات کو حق مانا۔ آج یہاں پر وہ کام آ رہے ہیں، اور دنیا میں ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جواب میں ملتا ہے جی ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، امام جعفر صادق نے یہ فرمایا۔ بھئی کلمہ پڑھتے ہو محمد پر، اور اس کے مقابلے میں بات لاتے ہو غیر نبی کی، پھر دعویٰ کرتے ہو خاتم النبیین کا۔ غور کریں ٹھنڈے دل سے ذرا۔ خیر، یہ اب بیٹھا ہو گیا، فرشتوں نے سوال شروع کر دیے، فیقولان، یہ علماء کرام تشریف فرمائیں، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ فیقول تو ایک ہوتا، فیقولان دو فرشتے ہیں سوال کرنے والے۔ پہلا سوال اس سے کیا کرتے ہیں؟ فیقولان من ربک، پہلا سوال ان سے کیا جا رہا ہے، آپ بتاؤ کہ دنیا میں آپ نے رب کس کو مانا تھا؟ رب تو اللہ ہے نا۔ آپ کافر سے پوچھو، وہ بھی کہے گا رب اللہ ہے۔ تو یہ پھر کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ رب کس کو رب بنایا تم نے؟ اس کی وضاحت احادیث اور قرآن میں موجود ہے۔ رب کائنات نے سورہ توبہ میں فرمایا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ارباب رب کی جمع ہے۔ یہود اور نصارہ نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ رب لفظ رب ہے وہاں پر جو قبر میں رب پوچھا جائے گا۔ پھر ترمذی میں اس حدیث کی وضاحت موجود ہے، تفسیر موجود ہے۔ ایک صحابی نے یہ آیت تلاوت کی، پڑھی،
ظاہر ہے انہوں نے پوچھا ہوگا جیسے آج ہم ان سے پوچھ لیں تو وہ یہی جواب دیتے ہوں گے ہمارا رب اللہ ہے. آج بھی یہ کہتے ہیں سب کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے قرآن مجید میں 10ویں سپارے 11ویں رکوع میں یہ آیت پڑھی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. لیکن یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم نے رب نہیں بنایا. اے اللہ کے رسول وہ کیسے رب بنایا ہمیں سمجھا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تفسیر کریں اس سے بڑھ کر کسی کی تفسیر ہو سکتی ہے؟ اگر اس سے بڑھ کر کوئی سوچے پھر اس کا ایمان بالرسول نہیں ہے. ایمان بالرسول یہ ہے رسول کی بات آ جائے بس سمعنا اطعنا، سن لیا اطاعت کر لی، بس اولئک هم المفلحون. قرآن کا یہی فلاح پانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم لم یکونوا یعبدونہم، یہ جو یہود و نصارہ ہیں اپنے علماء اور اپنے پیروں کی عبادت نہیں کرتے. ہم عبادت کے معنی میں رب لیتے ہیں نا، لیکن کیسے رب بنایا؟ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلُّوا لَهُمْ شَيْءً اسْتَحَلُّوهُ وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْءً اسْتَحَرَّمُوهُ. جس چیز کو ان کے علماء ان کے پیر حلال کہہ دیں جائز کہہ دیں ان سے ثبوت نہیں مانگتے، بغیر ثبوت کے بس مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے بس جائز ہے حلال ہے حلال ہے. بھائی ثبوت کہہ رہے وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ حدیث پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ جواب ہوتا ہے. اور اگر تم پر کوئی چیز ناجائز یا حرام وہ مولوی یا پیر کر دیتا ہے تو تم ان سے دلیل نہیں مانگتے، ثبوت نہیں مانگتے. جی یہ جو آپ نے حرام یا ناجائز بات کی ہے یہ قرآن مجید کی کس آیت میں ہے یا کس حدیث میں ہے، یہ نہیں پوچھتے ہم. پوچھنا تو ترکنا، اور ادھر سے اگر ادھر سے تمہارے عالم اور پیر کی بات ہو اس کے مقابلے میں کوئی تم اللہ کے قرآن کی آیت سناتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہے پھر جواب میں یہی کہتے ہیں کیا یہ حدیث اور آیت ہمارے مولوی صاحب نے نہیں پڑھی؟ یہ ہے ان کو رب بنانا، یہ ہے ان کو رب بنانا. الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت المسلمین والے علماء اور پیروں کو رب نہیں بناتے. وہ ہمارے عالم جو بات بیان کرتے ہیں اول تو وہ تقریر میں جو حدیث پیش کرتے ہیں آیت اس کا حوالہ دیتے ہیں، سند بیان کرتے ہیں. اگر پھر بھی نہ آئے تو پھر پوچھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ جی یہ کس آیت کس حدیث سے آپ نے حوالہ دیا ہے، تو اس لیے رب نہ ہوا. فَيَقُولَانِ مَن رَبُّكَ، سوال ہے تم نے رب کس کو بنایا؟ فَيَقُولُ، الحمدللہ جماعت المسلمین والے کہیں گے فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ. کیوں؟ ہم نے اللہ کو رب بنایا ہوا ہے نا، تو ہم کہیں گے اللہ بس ہمارا رب اللہ تھا. ہمارا رب، ہم اللہ کی بات کو مانتے تھے. اگر ہمارا عالم اور پیر کوئی بات کہتا تھا ہم ثبوت مانگتے تھے، ہمارا عالم امیر کوئی بات کہتا تھا ہم ثبوت مانگتے تھے. ہم نے اوروں کو رب نہیں بنایا. ہمارا رب فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، ہمارا رب اللہ ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا فَيَقُولَانِ مَن نَبِيُّكَ، آپ کا نبی کون تھا؟ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی آئے گا کیا کوئی؟ نہیں. تو ہم جواب یہ کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ نبی کے معنی ہے اللہ کی باتیں ہم تک پہنچانے والا. نبی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی باتیں ہم تک پہنچانے والا، یہ نبی کے معنی ہے. تو اب اللہ کی باتیں شریعت ہے، اللہ کی باتیں ہم تک پہنچانے والا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور اس کے علاوہ فلاں بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے انہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں جس نے کہا کہ یہ فلاں کی بات بھی شریعت ہے نبی کے علاوہ فلاں کی بات بھی شریعت ہے، اس نے سمجھ لو کہ اس کو نبوت کا درجہ دے دیا. شریعت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والا آخری تھا. ان کے بعد وہ باتیں بتانے والا کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے جماعت المسلمین کا. تو ہم تو فوراً کہہ دیں گے فَيَقُولَانِ مَن نَبِيُّكَ، تمہارا نبی کون تھا؟ ہم کہہ دیں گے ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال فَيَقُولَانِ مَا دِينُكَ، تیرا دین کون سا تھا؟ کیونکہ اور دین پر چل رہے تھے تو پوچھا جا رہا ہے. تو ان کا دین اسلام نہیں ہے. ہر شخص دین اسلام اجنبی ہو گیا ہے. جب بھی کسی سے کوئی مسئلہ جائز ناجائز حلال حرام کا پوچھو تو جواب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے مسلک حنفی میں یہ ہے،
ہمارے مسلک شافعی میں یہ ہے، ہمارے مسلک جعفری میں یہ ہے، ہمارے مسلک اہل حدیث میں یہ ہے، وہ مسلک بتایا جاتا ہے، دین نہیں بتایا جاتا۔ تو وہاں پر جو مسلک والے ہیں ان کو مسلک ہی یاد آئیں گے، اور جو دین والے ہیں وہ کہیں گے الحمدللہ دینی الاسلام، فیقول دینی الاسلام۔ ہم جماعت المسلمین والے کسی مسلک مذہب پر نہیں چلتے، ہم جس پر چلتے ہیں اس کا نام ہے دین اسلام۔ تو قبر میں بھی ہم وہی جواب دیں گے، فیقول دینی الاسلام، ہمارا دین تو اسلام ہے۔ چوتھا سوال میں نے کہا تھا 4 بتاؤں گا۔ چوتھا سوال فرشتے پوچھیں گے فیقولان، وہی لفظ آ رہا فیقولان۔ پھر فرشتے کہتے ہیں ما علمک، تجھے یہ کیسے علم ہوا؟ یہ بھی سوال ہے، تجھے کیسے علم ہوا کہ رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے علم ہوا کہ دین اسلام ہے؟ تجھے کیسے علم ہوا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن و حدیث کو پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا قرآن میں الحمدللہ رب العالمین، میں نے قرآن میں پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ رب آج جہانوں کا رب اللہ ہے، میں نے قرآن میں پڑھا تھا، اور میں نے قرآن میں پڑھا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے قرآن میں پڑھا تھا دین اللہ کا اسلام ہے۔ میں نے قرآن میں پڑھا تھا محمد رسول اللہ، سورہ فتح میں نے قرآن میں پڑھا تھا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے پڑھا بھی تھا وہ آمنت، اور اس پر ایمان بھی لایا تھا، وہ صدقت، اور اس کی تصدیق بھی کی تھی کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ تو وہاں پر یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے کس مسلک کی فقہ پڑھی تھی، وہ پوچھے گا کہاں سے علم ہوا؟ وہ کہے ہاں لا ادری، میں تو جی فقہ میں ساری عمر مدرسے میں فقہ پڑھتا رہا، میں تو فلاں مذہب کی فقہ پڑھتا رہا، فلاں مسلک کی فقہ پڑھتا رہا، قرآن کا تو نام ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو خالص قرآن و حدیث پڑھنے والے ہیں ان کا یہ جواب ہوگا، سمجھ گئے؟ تو پھر جب ان سے پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے خود جواب دے گا فرشتوں بس اب بہت کر لی، دنیا میں بھی میرے بندے نے تکلیفیں جھی لی، اب اس کو مزید تکلیف نہ دو۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے نے جو جواب دیے ہیں ان صدق عبدی، اے فرشتوں میرے بندے نے جو کچھ کہا یہ سچ کہا، سچ جواب دیے، سچ بولا ہے۔ جس کی گواہی اللہ دے دے کہ یہ سچا ہے کامیاب ہے نہیں ہے۔ قبر میں ہمارے ساتھ اللہ متکلم ہو، قبر میں ہماری گواہی دے کہ تم سچے ہو، ہم ایسے کام کریں نا۔ ان صدق عبدی، میرا بندہ سچا ہے، ففرشوہ والبسوہ من الجنہ، اس کو یہ کفن پہنا کر چھوڑ گئے ہیں، یہ اس کے لیے تو یہ شایان شان نہیں ہے، جنت کا لباس لاؤ اس کو پہناؤ۔ قبر میں ہی جنت کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ ففرشوہ من الجنہ، یہ قبر میں مٹی پر سلا کر چلے گئے ہیں، یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے جنت میں سے کہ بچھونا لاؤ، اس کے نیچے بستر بچھاؤ، جنت کا بستر بچھاؤ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جائے گا، جنت کی پوشاک پہنا دی جائے گی۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ میرا بندہ میری رضا کے لیے پوری زندگی اس نے گزاری، اب اس کو یہاں گرمی روشنی ہر چیز کی ضرورت ہے، جنت کی طرف سے دروازے کھول دو اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور پھر وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبوار ہوائیں آئیں گی، اور یہ وہاں پر سو جائے گا، پھر ایسے سو جائے گا جیسے پہلی رات دلہن کو سلا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے جیسے دلہن کو اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، اسی طرح اس بندے کو پہلے بھی اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکا، اس کے بعد سو گیا بھی، قیامت کے دن وہ محبوب اللہ ہی اس کو اٹھائے گا۔ اتنی اچھی چیز قبر کی، اور ہم پہلی ہی منزل کو بلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، شہادت کی موت دے، اللہ تعالیٰ جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما، یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا، یا اللہ
ہماری تمام پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اس امت کے فرقوں کو متحد ہو کر دشمن سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ